وہی آیا ہے. تو یہاں ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے. قُلْ يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ اے ذو القرنین تمہیں پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قال انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. واما من آمن وعمل صالحا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے، فلہ جزاء الحسنی، اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وسنقول له من امرنا یسرا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے. یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سببا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اپنے مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے. اب یہ یہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم. ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے، مطلع الشمس. تو وہاں جب پہنچے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے یا جوسی وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی تھی کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی صورت کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی یہ خبر ہوئی ہے، جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجیے بحیرہ کیسپیئن باہری طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی بحیرہ اسود، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، طاق کو تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے بڑے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارشادات پیش کی. قالوا یا ذو القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار ہائی کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، درے کو بند کر دیا جائے. یہ سمجھیے جس اصول پر چاہتے ہیں ڈیم بنتے ہیں، ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کی مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس.
سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو 7 ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کے درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا جنوبی حصہ ہے۔ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں یہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہے۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سرائے گوبی اور پورا چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو ان میں گوگ اور میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اور میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام میں یہ وحشی ہیں اور یہ طاقت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہے۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، ان ڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگدون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا، اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگدون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پہ بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے